بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتوں سے کہا، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بے شک تو ہی بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس ہونا اور نا امید ہونا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہو۔ اس پر اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی ادا نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہم نے آدم سے کہہ دیا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جنت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے، اس کو کھا لیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جنت میں سے نکلوا کے چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا، اس جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تم نے زمین میں رہنا ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔